قیامت کیا ہے، قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، قیامت کیسے قائم ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، علامت قیامت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقع میں کیا ہونے والا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے، مطلب اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا کہ جب ٹاپک شروع ہوں گے اور باتیں چلیں گی تو میں آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی۔ تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے عزیز میں اور اس کے اطراف میں، ہمارے ملک کے اطراف میں جو پڑوسی مسلم ممالک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ہر آئے گئے دن ایک علامت قیامت کے تعلق سے کوئی ایک نئی بات ہوتی ہے، اور کوئی ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی مطلب مختلف چیزیں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واردات، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینک جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ قرآن میں اور سنت کے اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا، لیکن ہم لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی ہے یہ علامت قیامت۔ اور پھر جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک عزیز کے، دنیا کے دیگر ممالک کے، تو یہ بات بہت زیادہ رونما ہو رہی ہے کہ قیامت کب آئیں گی، کیا آ گئی، کیا بس آنے والی ہے کیا، اور بس یہ ساری چیزیں بہت چل رہی ہے، یاد رکھیے۔ اس سے پہلے بھی علامت قیامت کی یہ سارے ٹاپکس جو آپ آج سنیں گے، امام مہدی سے لے کر خاتمے تک، یہ آلریڈی میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے۔ 2011 کے اندر جب لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کافی چھوٹے ہوں گے لیکن یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کوئی ایک ساؤتھ امریکن یا لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی ایک کلچر تھا، سیویلائزیشن تھی، انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا جو 2012 پہ ختم ہو رہا تھا، ویجتن بولے اب قیامت 2012 میں آنے والی ہے۔ وہ اتنا چرچت یا پاپولر ہو گیا تھا تو ہم نے ایک سیشن ہی رکھ دیا تھا کہ علامت قیامت کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے قیامت کب آنے والی ہے، علامت قیامت کیا ہے۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی نہیں جو بیچارے ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مان رہے تھے، وہ ان کے بلیف ہے، وہ جو ماننا چاہے مانے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کیسے بنی، دنیا بننے سے پہلے کیا حالات تھے، قرآن و سنت نے اس کے بعد کے حالات کا تذکرہ کیا، تاریخ میں وہ ساری چیزیں ملتی ہے، قرآن نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، قرآن نے علامت قیامت بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بتائی، اس کے بعد بھی اتنی غلط فہمی، یہ بڑی تعجب کی بات تھی۔ تو بہرحال جب ایک سیشن رکھا گیا تھا اور الحمدللہ کافی اس کا فائدہ ہوا۔ اب پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ پھر وہی سوالات کر رہے ہیں، اب پھر آنے والی ہے قیامت، اب کل آنے والی ہے کہ ارے فلاں چیز ہو گئی، ارے فلاں یہ ہو گئی۔ تو یاد رکھیے علامت قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہم کو لانا نہیں ہے، چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مانے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اب، اور اس کے مطابق پھر چیزیں ہو رہی ہے یا چیزیں سوچی جا رہی ہے، پھر انٹرنیٹ پر ایسے سینسیشن کریٹ ہو رہے ہیں، لوگ ویوز کے اور لائکس کے چکر میں ایک سے ایک چیزیں بنا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہونے والی، اور بس وہ کچھ تو بھی ایک ایسی بات بولے گا کہ تعجب کر دیں گے، اور لوگ سوچے مجبور بھی ہے، لوگ بول رہے ہیں صحیح بات تو نہیں، تھوڑا اس کو ویریفائی تو کر لیں۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت کے اندر علامت قیامت اتنی واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی واضح ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ گمراہی اور جو آج کل کے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے، ہم انشاءاللہ عزیز اس سے بچ جائیں گے، خود بچیں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ عزیز ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو علامت قیامت یاد رکھیے کوئی بری اور اچھی نہیں ہوتی ہے، علامت قیامت کا معنی ہوتا ہے قیامت کب آئیں گی اس سے پہلے ایک نشانی، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو آپ کتنے دور ہے آپ کے ڈیسٹینیشن سے، پہلے میل کے پتھر ہوتے تھے، مائل سٹونز لگے ہوئے ہوتے تھے، آج کل مختلف قسم کے چارٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا کہ اب آپ جو ڈیسٹینیشن جا رہے ہیں، سمجھ لیجیے یہاں سے آپ بمبئی کی طرف جا رہے ہیں تو بمبئی اتنے دور، بمبئی اتنے دور، پونا بیچ میں ناس، سب کی وہ ڈائریکشن دیتے رہتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں، تو یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر علامت بری ہے، ٹھیک ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، نارمل چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا مثال کے طور پر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں عرب کے علاقے میں بنیں گی، تو دیکھو ہاں یہ دیکھو عربوں نے عمارتیں بنا دی بڑی بڑی، اب یہ برا کام کر رہے ہیں، علامت قیامت ہو گئی ثابت اب آنے والی، لیکن کہیں بھی حدیث نے نہیں کہا کہ بڑی عمارت بنانا یہ غلط کام ہے، علامت ہے، وہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز ہوں گی، تو علامت قیامت اچھی بھی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، بٹ وہ نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ ایک مائلسٹون نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے کتنے دور ہے، اس کو جاننے کی چیزیں یاد رکھیں۔ دوسری چیز، علامت قیامت نے بڑی اور چھوٹی دو نشانیاں یاد رکھیں۔ ہم چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی دیکھیں گے صرف، جو آج دیکھیں گے صرف، اور اس کے بعد جتنی دیکھیں گے وہ سب بڑی دیکھیں گے، اور بڑی نشانیاں 10 دیکھیں گے، تو کل ہم 11 نشانیاں دیکھیں گے، یاد رکھیں صرف، جس میں سے ایک چھوٹی اور 10 بڑی۔ آپ کہیں گے ایک چھوٹی ہم نے کیوں رکھی،
اور 10 بڑی کیوں؟ چونکہ وہ ایک چھوٹی جو ہے وہ بڑی اہم علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایک علامت کی جو چھوٹی علامت ہے قیامت کی، اس علامت کے ظاہر ہونے پر دیگر علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی. مطلب ہم یہ کہیں گے یہ چھوٹی علامتوں کا اینڈ ہوگا، اور اس کے بعد اسی علامت کے ساتھ بڑی علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ نہ بتاؤ تو پھر کیا ہو جائیں گا، وہ علامتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ایسا کیا ہو رہا تھا، یہ پہلے کیا ہوا تھا جو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے ایک سیشن وہ کر لیا، اور یہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اہم علامت ہے، اس لیے کہ جو امام مہدی کا ظہور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اہم علامت ہے. امام مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ہدایت والا. یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، ٹائٹل ہے ان کا، یاد رکھیں. نام وغیرہ ہم تفصیلات دیکھیں تو یہ ٹائٹل ہے. تو مہدی کا انتظار سب کر رہے ہیں، یاد رکھیں. مہدی کا تصور یہود اور ظاہر سی بات ہے جو ان کی زبان ہے ہبری جو یاد رکھیے وہ عربی جیسی زبان ہوتی ہے، سسٹر لینگویج سے یاد رکھیں. تو ان کے پاس ہی مہدی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی انتظار کر رہے ایک مہدی کا. ٹھیک. عیسائی بھی جو ایک مہدی کا انتظار کر رہے یاد رکھیں، اور ان کے نزدیک وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، یا ایک مہدی آئیں گے، ان کے پاس بھی ایک ہوا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ان کے اندر بھی مہدی کے بارے میں بات ہے، انتظار کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہمارے مہدی کہیں چلے گئے، پردہ پوش ہو گئے، وہ نکل کے آنے والے. تو سب جگہ مہدی کا تصور ہے، یاد رکھیں کہ کوئی ایک ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا، اور زمین پر جو فتنہ اور فساد اس سے پہلے مچاتا اس کو ختم کریں گا، امن و امان قائم کریں گا. اور اللہ تعالیٰ کی حکومت، امن و امان والی حکومت، ہر مذہب والا یہودی کرے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اس پر، عیسائی کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، ہم کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عاقلہ اسلام پر، سب لوگ کہیں نہ کہیں مان رہے ہیں. تو یہ علامت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ میں. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ ایک ایسی علامت ہے، یاد رکھیں جس کے بارے میں امت مسلمہ کو بڑا گمراہ بھی کیا گیا، بہت گمراہ کیا گیا، اور آئے گئے دن لوگوں نے اس کے دعوے کے. اگر آپ یہ سیشن اور اس سیشن کے بعد کے جو 3 سیشن خاص طور سے اور آئیں گے، ٹوٹل تو 5 ہی لیکچرز ہیں، آپ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں. چونکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کو آسمان سے نہیں اترنے والی بات یاد رکھیں، وہ پیدا ہونے والے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوں گے جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے، وہ آنے والے، چونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. مہدی کا معاملہ ویسا نہیں، یاد رکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھپی ہوئی کوئی علامتیں نکل کے آ جائیں گی، آسمان سے اتر کے آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے. اور جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا، نام، نسب، حلیہ، مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ، شکل اور صورت کے تذکرے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ نہیں کون کون دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں. امیزنگ جس کو بولتے ہیں. تعجب پہ تعجب کی بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے جائیے 100 کلومیٹر ایک شخص آپ کو ملیں گا اور اس کو فلاں کرنا ہے، اور مجھے کچھ نہ بتا، اس کو حلیہ نہیں، کچھ نہیں، نام نہیں، نسب نہیں، کتنا کنفیوژن ہوگا آپ کو. آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب کام دے دیا فیض صاحب نے. آپ جائیں گے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی پکڑا دیں گے، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں انہیں. 100 کلومیٹر بعد جاؤ، ایک آدمی ملیں گا اس کو. اگر میں آپ سے کہوں 100 کلومیٹر بعد جاؤ، وہاں ایک مخصوص پتھر کے پاس ایک آدمی اس لباس میں ملیں گا، اس کی شکل و صورت ایسی ہوں گی، اس کے بعد فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، اس کا نام پوچھیں گے تو یہ ہے، میرا نام بتاؤں گے تو آپ کو یہ جواب دیں گا، یہ جواب دینے کے بعد آپ کو وہ یہ چیز دیں گا، وہ چیز دینے کے بعد آپ میری یہ چیز اس کو پہنچا دیں. اتنی وضاحت ہو گئی. اب اس کے بعد بھی کوئی جا کر کسی بھی ایرے غیر نقطب گہرے کو پکڑے اور کہے کہ بھائی فیض صاحب نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کہیں گے یار اس سے بڑا احمق آدمی تو ہو نہیں سکتا. تو اگر وہ نشانیوں کو آپ دیکھیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم حاصل کر لیں، تو یہ جو نت نئے فتنے آ رہے یاد رکھیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ سب ختم ہو جائیں گے. مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہیں گا یاد رکھیں. اور یہ بات میں نے اس 2011 کے لیکچر میں بھی کہی تھی، ابھی ریپیٹیشن ہے صرف اس بات کا، کہ ہمارے شہر عزیز کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے یا گزر رہے ہیں، یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد لوگ مان بھی رہے اس چیز. آپ ایک علامت بھی اگر یا ایک نشانی بھی امام مہدی کے تعلق سے پڑھ لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے سب باطل، سب جھوٹے جس نے بھی دعویٰ کی. مطلب یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ وہ مطلب زمین کے اندر 100 کلومیٹر کھودنے کے بعد ایک پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا، اس پتھر میں ایک پتھر رہتا اور اس پتھر کی فلاں اس کے پیسے، کچھ بھی ایسا نہیں. یہ ایسی چیزیں یاد رکھیں جیسا روشن سورج چمک رہا ہے نا، یہ ویسی علامت ہے. اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں گے. میں انشاءاللہ جب باتیں رکھوں گا تو آپ خود تعجب کریں گے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے ان عقائد کو، خاص طور سے علامت قیامت کو خاص طور سے غور سے مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہے اس قسم کے بہکاوے میں، لوگوں کے بہکاوے میں، کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فلاں دعویٰ کر رہا ہے، ان تمام سے اپنی حفاظت کر سکے تک. ٹھیک. اسی طرح جو ہے امام مہدی کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی ہے. امام مہدی نکل کر آئیں گے، یاد رکھیں، ہم کو نکالنا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھیں. لوگ نکالنے پہ تولے. جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے، امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو. وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، وہ ایک زمانہ ہوگا. نکالنا نہیں ہے، آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے نا. لوگ ترانے گا رہے ہیں کہ مہدی آ جائے،
تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اب بس اب، تو کوئی کہہ رہا بس ایک ہفتے کے اندر، کوئی کہہ رہا 1 مہینے کے اندر، کوئی کہہ رہا بس یہ جو 30 تاریخ ہے نا اس پہ یہودیوں نے فلاں کرنے والے اسرائیل میں، تو 31 تاریخ کو امام مہدی، یہ تک ہو رہا ہے. یہ بالکل لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے کہ اب اسرائیل کے اندر ایک بچڑا ہے جو 10ویں قربانی جو دینے والی ہے، اس سے پہلے 9 قربانی انہوں نے دے چکے ہیں، جو زعفرانی رنگ کے جو بچڑے کی اب وہ قربانی ہونے والی ہے، 10ویں رہنے والی ہے، اور وہ 30 کو ہے، تو 31 کو امام مہدی. بس اب زیادہ نہیں ہے، مطلب ابھی ہم بات کر رہے ہیں حاجی کل کا لوگوں نے پریڈکشن کیا ہوا ہے، یہ آن لائن جا کے دیکھ لیجیے آپ، جو یہ ایک ہفتے سے ہی تماشا چل رہا. تو یہ 5-6 مہینوں میں تو ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ امام مہدی نکل کر آئی جائے، وہ آنے والے نہیں ہے نکل کے. ہم لوگ جب علامتیں پڑھیں گے، حالات پڑھیں گے اور دیکھیں گے، احادیث میں غور کریں گے، نکلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں. وہ ایک موقع اور زمانہ ہوگا جو آج کا زمانہ نہیں ہے. جب میں وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آنے والا. سمجھ رہا بات؟ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے، تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے. حالات تو ایسے بنا لیے نا. اگر انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آج آئے، آج فلاں ہے، تو کیا ہم ریڈی ہیں لیڈرشپ میں جانے کے لیے ان کے؟ وہ بھی تو سوچو ذرا. اچھا امام مہدی سے اتنی محبت ہے کہ وہ آئے، تو ویسی تیاری بھی تو ان کے سے بننے کی کوشش بھی تو کرو، ہے نا. تو کیا ہے بہرحال وہ چھوٹی باتیں انشاءاللہ امام مہدی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو رکھنے کی جو کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت تفصیل میں جو ہے چیزیں بتائی ہے. ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں. مختصر سی جو چیز ہے آپ کے سامنے کوشش کروں گا. کم و بیش میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا ایک 15 سے 20 کے قریب حدیث ہے جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے، اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ اور علامتیں رکھوں گا. مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکرہ آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لگے گا. تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے. اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا. تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو متواتر ہے، مطلب اتنی روایت امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا، مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو، اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے، یاد رکھیے. لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیے جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کوشش کرتا ہوں. آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے. مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ. ٹھیک ہے، جس کو ہدایت ملیں گی، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا. یاد رکھیے نام نہیں یاد رکھیے، نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی. یاد رکھیے. اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے. یاد رکھیے یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی، اور قیامت سے پہلے ہونے والی ہے جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے، اور بڑی علامت سے پہلی کی یہ سیڑھی. یاد رکھیے اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی، امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی. تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی، اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا. آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہوئے، تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی. اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت، دوسری میں تیسری علامت، اور تیسری میں چوتھی علامت. اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی، کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا، ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا کیونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے، وہاں ہو رہا ہے. ایسا امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس میں چل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑیں گا. دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے، آدھا واقعہ آئیں گا. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے. تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر. یاد رکھیے ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی، اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا. تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی. یاد رکھیں اب ہم مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی، کیوں آئیں گے، اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے. یاد رکھیے ایک سوال کا جواب یہیں دے رہا ہوں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ ہوں گی. یاد رکھیں اب آپ کا نام و نسب کیا ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی. آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ.
حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سا ہوگا. تو کیا نام ہوگا؟ محمد بن عبداللہ. یہ مہدی کا نام ہوگا. اب آپ دیکھیے علامت. اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا, ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ؟ بتائیے مجھے. اتنی علامتیں واضح یاد رکھی. کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے. تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. یاد رکھیے آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد, مطلب حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے. اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے. حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے. تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں, اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا, ٹھیک, حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا, ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا, فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں. تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا, کس خاندان سے ہوگا, کیا نام ہوگا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا کہا کہ امام مہدی جو ہوں گے, یاد رکھیے, وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے. چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں, اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے, بال سامنے کے کم ہوتے, پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, لیکن وہ گنجا نہیں. یاد رکھیے, لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں, بڑی ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے. کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں, تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے. اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے. یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں, مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے, اللہ نے ان کو بنایا, لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوک کے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں. مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. بھائی تو ذرا شکل و صورت دیکھ لیں, تیرے سر کے بال چلے گئے پورے, تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہ احادیث کے اندر, یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے, مطلب سر جو پیشانی والا ہوگا, کھڑی ناک والا ہوگا, پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے, بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے. اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر آپ سمجھے. مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے, شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا. لیکن عجیب بات ہے, امت کال جہالت کا یہ عالم ہے, ہر ایرا گہرا. مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہو, معلوم. ہمارے ملک کے عزیز میں تو الحمدللہ 2 4 5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار. ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا ہے. اور تعجب کی بات ہے, سب کا یوٹیوب چینل. میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا, کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے, آپ کی مدد چاہیے مجھے. تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے, تو بتائیے فرمائیے کیا مدد چاہیے. ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا, بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں. میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات, آپ مجھے بول رہے ہیں اگر. یار تعجب کی بات ہے, مطلب آپ عیسیٰ ہے, آپ کا تو کیا معاملہ ہے. اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ, مطلب اس کو, مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو. شکل و صورت سب مس ہو گئی, یہ گال اتنے بڑے ہو گئے, سب مل گئے. اللہ نے بنایا, لیکن دعویٰ دیکھو اس کا نے, رسالت کا دعویٰ کیا. وہ کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کہ میں نے مذاق اڑا دیا, کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے, پھر تو بہت اس نے بددعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو, تیرا فلاں ہو. میں نے کہا دیتے رہو. تو حالت یہ ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی مہدی. علامتیں ایسی واضح ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک حدیث اٹھائیے. آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا ہے بھائی, مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں نا, ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے, مطلب پاگل نہیں ہے, تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے, آپ عقل مند اور ہوشیار. بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, یہ میری بیوی ہے, تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے. پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے, میرے بھائی کیا کر رہا ہے, چل آ جا ادھر. نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرنے, آج جو امیزنگ چیز. تو آپ اس کا نام محمد ہوں گا, اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا, وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا, کھڑی ناک والا ہوں گا. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور مہدی یاد رکھیے, جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری, مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی, تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے, چاہے ایک دن کیوں نہ باقی. وہ آنا اتنا اٹل ہے, حدیث میں بتایا نا, کہ ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے. مطلب آنا اٹل ہے ان کا, اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی, یہ بتانا آپ چاہ رہے. یاد رکھیے. اور مہدی کا مقام ہی ہوگا, یاد رکھیے, یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. یونیورسل, عالمی سطح کے. اس زمانے میں کوئی مملکت, کوئی ملک نہیں رہے گا سوائے اکیلی لیڈرشپ. تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے, ریلیجس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں. تو بہت بڑی شخصیت ہے,
اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا۔ اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اور لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی، 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی۔ جن جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور، ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حالت یہ ہو سکتا ہے کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا، یہ حالت ہے ان کے۔ 7 سال کسی کے دعویٰ کر کے 20 سال ہو گیا، کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا، 7 سال کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں ہے تم، کہاں ہے تمہاری حکومت، کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے، جس نے ایک بار دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں، ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے۔ تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں ہے؟ تو ٹیررزم بہت چل رہا تھا، ابھی چھپے ہوئے ہو تھوڑے دن، پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی، ہم کو بتایا گیا، اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہی یاد رکھیے، یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے، تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے، یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے ظہور ایک جگہ ہوگا، شہرت ایک جگہ ملیں گی، اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دی ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا۔ جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے فلاں کام ہوا، تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، یا بیماری ہو گئی۔ لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 20 سال کی بات کر رہا ہوں، ہم بات کریں قیامت سے، سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا، ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا ہوگا آپ سوچیے۔ کیوں زمانے کی بات ہے، تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے، اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تھا، بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے، یہ بہت اس کی ہو رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیں، ایک آدمی ہوا کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں، کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی، لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے، تب ظہور کہاں سے ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے، یورپ وغیرہ۔ ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بھی وہ اشارہ حدیث ہوتا ہے مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کیا، تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس زمانے کا سب کانٹینٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں، یہ آج پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے، ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا، لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز۔ خراسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیے، ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا تھا، اس کو کہتے ہیں خراسان، سلطنت خراسان۔ اس زمانے میں دیکھیے آپ جب تھے خراسان کیا تھا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ، تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے خراسان اس زمان۔ تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے، جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیے، تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے ہوں گے، ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جیئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ اعلم، وہ سب نہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں، مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گے اور تینوں لڑنے لگیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے، چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی۔ لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں امام مہدی کے بارے میں تو آج کہاں حکومت، آپ بتائیے، خلافت تو نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے،
وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی, یاد رکھیے, ایک اپروکسیمیٹلی ابھی تقریباً 100 سال ہوگا اس کو ختم ہو کے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, ترکی کے اندر آخری خلیفت. تو بہرحال خلافت ہوں گی, مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی. اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, چونکہ یہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے, تینوں میں اختلاف ہوگا خلافت کے لیے بھی, اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لے گا, مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا, واللہ عالم. کچھ علماء نے لگا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے, ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے, اور بہت قیمتی خزانہ ہے, یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گے, جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلیں گے, بہت سونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر, کیونکہ اتنی قتل و غارت گری ہوئی اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لا کے رکھ دیا گیا کعبے میں, یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے, علماء کے دونوں رائے. بہرحال واللہ عالم, یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی. اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائیں گا, سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے, تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں, میں پہلے لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے, لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں. آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں آپ کے, ہوتے نہیں ہوتے, اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہیں, واللہ عالم. اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ, خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث, لیکن ڈسپیوٹ ہوگا, لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو. اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے, ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوں گا. سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ, یہ اس ٹائم میں ہوگا. اور ہوگا مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا. این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوں گا, مطلب عیسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے, تو یا عیسٹ سے نکل کے مکہ میں نہیں, واللہ عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے, یاد رکھیے, مختلف جگہوں پر, وہ جہاں سے بھی گئے, لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے. اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا, مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے, چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی, اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان. تو مکے میں ظاہر ہونے والے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, شہر مکہ میں ظہور ہوں گا, یاد رکھیے. اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی, اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی, اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے, یاد رکھیے, ٹھیک. اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی, اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں, تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے, ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوگا, مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا. پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے, ایسٹ سے خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے, نمودار ہوں گے, وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہو. مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے, تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کی سپورٹ میں, اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے. تو اور ایسی قتل کریں گے, آپ سے فرما رہے ہیں, جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی. ایسی جنگ ہونے والی مثال نہیں ملتی ہوگی. صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا. پھر آپ نے اس کی بات اور فرمایا, جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو, خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے. مطلب تم اگر رہو, تمہارے زندگی میں آئے, تو تم ان کی جو بیعت کرو, ان کو مانو. تو اگر ہمارے زندگی میں مہدی آ جائے, یقیناً ہم مانیں گے. اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی, ہے نا. تو یہ غلط بات ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے, امام مہدی آئیں گے, خلیفہ کے 3 بیٹے, کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا, یہ ٹھیک نہیں. مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں, لوگ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی, امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری حل کریں گے, ہم کو اٹھنا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے. مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے, یہ کل مہدی آنے والے, اب کیا کرنے کا, 31 کو کل کی بات ہو رہی, فلاں مہدی آنے والے, حالت پورے مہدی کی بن گئی. تم کو کیا کرنا ہے, تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے, یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو. ہاں, یا بابل کا انتظار کرتے رہو, آگے پتھر برسائیں گے. وہ نہیں, کوئی بابل نہیں آنے والے ہیں, کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے, وہ جب آئیں گے تب آئیں گے, یہ زمانہ نہیں ہے. اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن, خلافت, خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا, خزانے کے لیے جا رہے ہیں, جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا. کہاں کوئی خراسان, کوئی فوج کیا نظر آ رہی ہے. خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے, خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں, کوئی مسلم حکومت. آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے. اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے, میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا, زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی, اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا,
مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے۔ 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8 ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے، تو میں بھی یہ 9 ایئرس دنیا میں مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے، تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے، تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی، مطلب پھر دنیا ویسی قتل غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی، وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتی ہے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسی دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے، یہ آپ کا معجزہ تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امتوں میں نے کبھی نہیں دیکھا، ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے، کیا اللہ کے رسول کرتے ہوئے، تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کو ایسا کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے، عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے۔ اب قریش کے ایک شخص کون ہے؟ یہ امام مہدی، چونکہ قریشی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہاشمی ہے، یہ قریشی یاد رکھیں، جیسے کہیں گے جو ہے حسنی یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد سے ہے نا، تو آپ کے خاندان سے، تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا۔ کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کیا وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے، خزانہ لینا، ٹھیک۔ تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا۔ تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے، پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے، ایک عجیب جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں، وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں، یہ علامت ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے، البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گا، کمپلیٹلی سب کو، اچھے اور برے سب کو۔ تو مہاتما نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب۔ پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گے، وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گے اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بحث کر لو، چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا۔ اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے، مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آئے ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لڑنے آئے گا مجبوری کی نیت سے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا۔ تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق، جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائے، پھر آگے خلافت کی بات، ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا، اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائے گا، مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اسے اور پتہ چلا، لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کو جوڑتی ہے، مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے،
ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا، مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا۔ جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے، مطلب آپ ظاہر کا ہونے والے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے، آپ آئیں گے، کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دھس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے، ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر لے کر آ رہے، ادھر سے بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا، اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ، عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، جو عراق کی طرف ہوں گے، شام کے، سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے، چونکہ ان کو علم ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے، تو ان کو علم ہوگا، تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دھس جائیں گا اور وہ کعبے کے اندر جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے، تو وہ فوراً لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو اب یہ زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا، بات کیسے، اللہ عالم، بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش، ٹھیک ہے، خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا، وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو، جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے، مشرق سے، اور قتل کریں گے۔ ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا، وہ بات آ گئی، اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے، دسنے بھی والے ہیں، ٹھیک آئیں گے۔ یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا، جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا۔ وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا۔ اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا۔ اس کی حکومت 7 برس رہیں گی، پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی، مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرس 7 ایئرس تک ان کی حکومت چلیں گی، یاد رکھیے۔ اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مہدی کی بیوی کون ہوگی، بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے، یاد رکھیے، لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے۔ آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ وہ بات بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے، وہ یہ ہے، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامت ہے، کثرت سے آئیں گے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو، وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہیے وہ دینار وہ چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ مطلب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنا امن و امان ہوگا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوگا، مگر پیشکش کو قبول نہ کریں گا۔ صرف ایک شخص اٹھیں گا، مہدی اس سے کہیں گا، خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہیں گا، اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا، پھر تھوڑا سا نادم ہوگا، پریشان ہوگا اور سوچیں گا افسوس، امت محمدیہ میں سے کس نے بھی یہ مال لے لیا اور میں لالچی کی جیسا آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک۔ پھر وہ کہیں گا یہ مال میرا واپس لے لو۔ خزانچی کہیں گا میں نے دے دیا تو دے دیا، میں لوں گا نہیں واپس۔ مطلب اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں، جس نے لے کر واپس دینا چاہ رہا ہے وہ اس سے کوئی لینے والا نہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنا امن اور امان جب مہدی آئیں گے تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، مہدی ہم میں سے ہوں گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرمائیں گا۔ مہدی جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، آپ سے فرما رہے ہیں قریش سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک رات میں مناسب حالات بنا دیں گے جس سے ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ ایک رات میں سے، 1 نائٹ، مطلب ایک دن پہلے مہدی جو ہے کہ حالات سازگار نہیں ہوں گے کسی بھی لحاظ سے،
ایک رات گزریں گے اور سیکنڈ اللہ ایسے حالات بنا دے گا کہ امام مہدی جو ہے ساری چیزوں پہ کنٹرول کریں گے. تو اللہ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار انسان ہوں گے اور اللہ ایک رات میں ان کو نیک بنا, یہ سینس میں نہیں. یہ سینس میں اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنا دیں گا اور ایک رات میں اصلاح ہو جائیں گی پوری دنیا کی, اور مہدی کو ریسیو کرنے کے لیے یا مہدی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ سازگار حالات جس حالات میں وہ لیڈر بنیں گے وہ بنا دیں گے. تو ایک رات کی بات ہے, یاد رکھیں. یہ سب چیزیں اچانک ہونے والی ہے, لیکن بیک گراؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل رہا ابھی تو یہ حالات یا یہ نہیں ہونے والی یاد. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں یہ الفاظ دیکھیے, مہدی میری نسل سے ہوں گا, وہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد سے ہوں گا. یہ بات بھی ہم دیکھ چکے. ایک اور روایت میں الفاظ دیکھیے اس طرح سے, عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے. وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کے امام, اس امت کے اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے, یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ پر احسان اور فضل ہوں گا. تو یہاں دیکھیے اب جو روایت آ رہی ہے, اب روایت امام مہدی, حالات کیسے لیڈر بنیں گے آپ سمجھ گئے. بیک گراؤنڈ پورا سامنے آ گیا, تاریخی حوالے آ گئے. اب آپ لیڈر بن رہے ہیں, لیڈر بننے کے بعد حکومت کر رہے ہیں, اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اسی وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہونا انہی کی زندگی میں. اسی لیے میں نے کہا نا یہ کڑیاں ایسی ہے کہ ایک دوسری پوری جڑی ہوئی ہے, اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال وہ جڑا ہوا ہے, دجال اور یاجوج سب ایک کے بعد ایک, مطلب بالکل ایسی ہے. بلکہ کچھ نشانیوں کے بعد تو اللہ کے رسول فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی, زمین سے ایک جانور نکلے گا اور سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا, اور آپ سے فرمایا ایسی ہوں گی کہ بس ایک ہوں گی تو دوسری اس کی بات ہو جائیں گی, اور ایسے الفاظ ایک ہی دن میں ہے یہ. تو یہ علامتیں ایسی. تو بہرحال اب آپ دیکھیے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں, جو لوگ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو لوگ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں, کون سی علامت فٹ ہو رہی ہے. میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے اب تک رکھی. اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے ان کے 9 ایئرس کے پیریڈ میں. جن نے مہدی کا دعویٰ کیا, کہاں عیسیٰ؟ کچھ نے تو مہدی کا دعویٰ کر کے جب نہیں ہوا تو خود ہی دعویٰ کر دیا میں عیسیٰ بھی ہوں. مطلب ایک گناہ تو کیا تھا, اس سے بڑا گناہ کر لیا. اس سے بڑا گناہ دنیا میں کون کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دینے کی اس کا دعویٰ کرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے, یاد رکھیے. چونکہ یہاں یہ حدیث واضح کرے, کیا حدیث کے الفاظ, کہ مہدی کے دور میں عیسیٰ آئیں گے, اور جب آئیں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہیں گے آئیے آپ امامت کرائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, امامت تم ہی کراؤ, اس لیے کہ تمہارے اندر سے بعض پر امام ہیں, اور یہ اس امت کا فضل ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس میں مہدی افضل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, بات یاد رکھیے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف بتانے کے لیے کہ امت محمدیہ ہے, اب وہ اس کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے. اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, ہے نا. تو اس سے وہ دونوں شخصیت افضل نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول سے. یہ شرف ہو گیا ان لوگوں کا کہ اتنی بڑی شخصیت کی امامت کرائی انہوں نے, ہے نا. تو یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی چلیں گے. اور یہ ہر نبی کا یہ ایک جس کو کہیں گے اللہ سے وعدہ تھا. آپ قرآن کو اٹھائیے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کو پوچھا, سوال کیا. یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی, عالم ارواح بات ہو رہی. کیا وہ نبی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے زندگی میں آئے تو تم اس کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل ہم اس پہ ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی بس, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے. تو پہلے نبی تھے, اب امتی کیسے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ ہائے رہیں گے, یاد رکھیے. چونکہ آپ نبی تھے, نئی شریعت نہیں لائیں, لیکن آپ نبی ہیں, یاد رکھیے. لیکن آپ امتی کی حیثیت سے, لیکن نبی بھی ہے ساتھ میں. آپ کی دعا یہ قبول ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی بھی بنے. بہرحال تو جب نماز کا وقت ہوگا اور وہ کہیں گے آپ پڑھائیے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی یاد رکھے اللہ کا احسان اور فضل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے دجال نکلنے کے جو بات کی بات ہے, یاد رکھیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب دجال نکل جائیں گا. اور دجال کب نکلیں گا؟ جب مہدی کی حکومت ہوگی اور بہت سارے واقعات ساتھ میں چل رہے ہوں. اب آپ یہ کہہ سکتے کہ مہدی آئیں گے, امن و امان ہو جائیں گا, پھر آپ جنگ کی بات کریں. ہاں مہدی آئیں گے, ظلم زیادتی ہوں گی, امن و امان ہوں گا. امن و امان ہوں گا, لیکن 7 سال کے بعد کیا ہوں گا؟ پھر ظلم و زیادتی. وہ کیسے ہوں گی؟ اب دجال آئیں گے. امام مہدی کی زندگی میں دجال آئیں گے, اور اس دجال کو ختم کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں تھی. دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا سوائے ایک نبی کی, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اس کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا تھا دجال کے پیچھے وقت نہیں ہے تو اس کا ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن بس مختصر فرما رہا ہوں. آپ نے کہا کہ دجال اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں, لیکن اگر وہ میرے بعد آئیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو مدد کریں گا اور امت انشاءاللہ کافی ہو جائے. ٹھیک, تو آپ کی زندگی میں آیا تو آپ کافی ہو جائیں گے, آپ نبی تھے. ٹھیک, اسی طرح ایک بار ایک شخص پہ لوگوں کا شک تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے.
تو وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، کہا اللہ کے رسول میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو آپ نے کہا اگر عمر وہ دجال ہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا، اگر وہ دجال ہے تو نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں لیکن تم نہیں کر سکتے وہ کام. تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، چونکہ ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. ٹھیک ہے بہرحال تو دجال نکلیں گا، یہ تب اس کے بعد کی بات. اسی طرح ایک اور روایت میں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور یہ وہ روایت ہے اس میں امام مہدی کا نام نہیں آتا ہے، نام نہیں ہے لیکن اشارہ وہی ہے، انہی کا وقت ہوگا اور وہ آئیں گے. اسی طرح یاد رکھیں اور بھی روایت آتی ہے، جیسا جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں الفاظ یہ قریب ہے کہ عراق والوں کا غلہ اور نقد آنا بند ہو جائیں. قریب ایک زمانہ آئے گا کہ عراق والوں کا غلہ کھانے پینے کی چیز اور نقد پیسہ اکنومی ختم ہو جائیں گی، آنا بند ہو جائیں گے. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک، آپ نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوں گی. عجم کے کچھ لوگ، عراق عرب کا علاقہ، عجم کے کچھ لوگ پابندی لگائیں گے. یہ پابندی کو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سینکشنز. تو یہ عجم کی طرف سے پابندی ہوں گی عراق کے. پھر آپ نے فرمایا ہوں گی وہ انہیں اس سے محروم کر دیں گے، غلہ ہی بند کر دیں گے، پیسہ بھی نہیں دیں گے. اب پیسہ ہوتا ہے اکنومی. پھر آپ نے فرمایا قریب ہے کہ شام والوں کے پاس جو ہے دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے گا. یہ چیز شام میں بھی ہوگی. اور شام سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام ایک کنٹری نہیں تھا، ابھی کئی کنٹریز میں سیریا، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن اور سائنائی، وہ فلسطین سے نیچے جو مصر سے جا کے لگتا ہے سینا، یہ سب علاقے ہوتے تھے. بڑا تھا، مطلب ایک کئی 4-5 کنٹریز ہے آج. ٹھیک ہے، اس کو بولتے تھے شام. تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ شام والوں کا بھی غلہ بند ہو جائیں گا اور ان کے بھی جو پیسے اکنومی ختم ہو جائیں گے. ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوں، وہ اجمیوں کی جانب سے ہوں. رومی کس کو کہتے ہیں معلوم ہم کو؟ یوروپینس کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جب روم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارا یوروپ ہوتا ہے، اور یوروپین نسلیں ہوتی ہے، ریسز ہوتی ہے، یوروپین ریس. ٹھیک، تو رومیوں کی طرف سے ہوں گا. ایک طرف اجمی وہ کریں گے اور ایک طرف یوروپین رومی یہ کریں گے، جانب سے ہوں گا. ٹھیک، اور جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوں گا جو جھولیاں بھر بھر کر انہیں بغیر جو بھر بھر کر گرے بغیر لوگوں کو دیں گا. مطلب حالات یہ ہوں گے جب مہدی آئیں گے یہ دونوں علاقے عراق اور شام کا یہ حال ہوگا، دونوں کا غلہ بند اور دونوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی. اور جب یہ مہدی آ جائیں گے وہ مسلمانوں کی اکنومی کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا پولیٹیکل پاور گین کر لیں گے، وہ یونیفائڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے اور اس کے بعد سارا امن و امان کا ماحول بن جائیں گا. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر الفاظ آتی یاد رکھیں وہ یہ ہے ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گی. امام مہدی کے تعلق سے بیعت کی جائیں گی. اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو. مطلب پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی ہو جائیں گی. پھر حبشی آئیں گے، حبشی لوگ ابیسینین مطلب افریقن ریس کے لوگ، حبشی لوگ آئیں گے جو کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ بھی ایک علامت قیامت ہے لیکن ہم کور نہیں کریں گے، یہ الگ علامت ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے، کبھی موقع ملا تو ہم دیکھیں قرآن کا اٹھا لیا جانا، کعبے ختم ہونا، یہ سب ہے، بٹ یہ بھی ہونے والا. ٹھیک ہے، کیا ہوں گا؟ آئیں گے جو حبشی آئیں گے اور وہ کعبے کو تباہ و برباد کریں گے، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکیں گا. اور قیامت کی کیسے کیا کب ہوں گی ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث میں الفاظ ہے کہ کعبہ ویران ہو جائے گا، مکہ میں کوئی نہیں رہیں گا، بلکہ اس کی جو آپ سے فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آ کر اس پر کھڑا ہے اور وہ ایک حبشی ہے اور ایک کے بعد ایک اس کا پتھر نکال کے پھینکتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی بازیابی، بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا تو یہ مدینے کی بربادی ہو، مدینہ ختم ہو جائے، ایسا ویران ہو جائیں گا کہ اس کے اندر بھیڑیے وغیرہ جو مسجد نبوی میں گھومیں گے کسی کو مدینہ پتہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں واللہ عالم کب کیسے یہ نشانیں کیسے جوڑیں گے ایک دوسرے سے ہم نہیں جانتے، ہونے والا. ایک روایت میں الفاظ ہے کہ لوگ ایک رات پہلے تک قرآن پڑھیں گے، جب دوسری صبح اٹھیں گے قرآن کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مصحف وائٹ پلین ہو جائیں گے، الفاظ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ختم، کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی علامت ہے لیکن یہ ہمارے اس میں نہیں، چونکہ بڑی علامتوں میں سے نہیں ہے، چھوٹی علامتیں کئی موقع ملا کبھی اور وقت تو ہم دیکھیں گے ان میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. بہرحال ابھی نہیں تھا، بس مہدی کے بارے میں لینا تھا. تو حبشی آئیں گے، کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ایسی تباہی بچائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے اس کے بعد یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو پائیں گا. یہی لوگ ہیں جو اس کے خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے. پہلے بھی خزانے کا جنگ ہوئی، مہدی آ گئے، بعد میں بھی ہونے والی لیکن وہ لے کے جائیں. سیکوینس کیا ہوں گا واللہ عالم، کیا ترتیب ہوں گی، کتنے زمانے بعد، کیا واللہ عالم، سب ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہونے والا ہے. حدیث کے اندر آتا صحیح روایت ہے. بخاری کی روایت میں الفاظ سنی اس طرح سے، تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تم میں جو ابن مریم نازل ہوں گے
اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوں۔ اس دن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے یہ انشاءاللہ جس ہمارا نیکسٹ ٹاپک رہے گا، انشاءاللہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، بہت یونیک سیکوینس ہے یاد رکھ، اور یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے پورا واقعہ امام مہدی کے ساتھ ہی چلے گا، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلیفہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب امت مسلمہ جو ہے وہ لگاتار چلتی رہیں گی، لڑتی رہیں گی، حق کے لیے اپنے آپ کو وہ کرتی رہیں گی، اور یہ کام آپ فرما رہے ہیں یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلیفہ نہ ہو گزرے۔ جابر کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں سن نہ سکا، میں نے جو ہے والد صاحب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا سب خلیفہ قریش میں سے ہی ہوں گے۔ تو امام مہدی یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور مسلمانوں کے ٹوٹل بڑے جس کو کہتے ہیں اثر انداز 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن یہ 12 خلیفہوں کو آپ شیعوں کے 12 اماموں سے کمپیئر مت کیجیے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ 12 خلیفہ، جن 12 خلیفوں میں سے کچھ کے نام ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 خلفائے راشدین سب سے پہلے، اس کے بعد حسن بن علی، یہ بھی خلیفہ تھے، 6 مہینے خلافت چلی آپ کی، ان کو بھی علماء شامل کرتے ہیں، یہ بھی خلفائے راشدین میں سے، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ملا لے تو یہ ہو گئے 6، اور امام مہدی آخر میں آنے والا لاسٹ خلیفہ، اس کے بعد پھر نہیں ایسا کوئی لیڈر آنے والا مسلمان، لاسٹ 12 یہ بھی حدیث کے اندر آ گیا، لاسٹ 12 ہے، لیکن شیعوں کے 12 امام والا عقیدہ نہیں ہے، یہ الگ ہے، تو وہ 12 ہوں گے، بیچ میں کون 5 ہے ہم نہیں جانتے، تو یہ 7 ہو گئے ہمارے پاس، 4 خلفائے راشدین، حسن بن علی رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آخری 12ویں نمبر پہ آئیں گے، یہ تو ٹوٹل 12 مسلمانوں کے بڑے یونیورسل لیڈرز ہوں گے، یاد رکھیں، راشدون جس کو کہتے ہیں، یا جو خلیفہ ہوں گے یاد رکھیں، جس میں سے امام مہدی آخری 12 ہوں، اس کے بعد ایسا کوئی پھر خلیفہ اور ایسی کوئی لیڈرشپ اس کے بعد نہیں آنے والی، یاد رکھیے، اور انہی کے زمانے میں یاد رکھیے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خروج ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہم جو اس کے بعد کا جو چیپٹر لیں گے وہ دجال کا خروج لیں گے، چونکہ دجال کے نکلنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، تو یہ امام مہدی کے دور میں دجال آئیں گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور باقی پھر 7 علامات اس کے بعد ہوں گے، تو ہم وہ 7 علامات ایک ہی ساتھ دیکھیں گے، چونکہ چھوٹی چھوٹی ایک کے بعد ایک، مطلب ان کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ملتی ہے، ایک 2 3 حدیثیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ علامتیں خاص طور سے ایک چھوٹی تھی جس کو ہم نے تفصیل میں لیا، اس کے بعد والی جو 3 آئیں گی یہ بڑی علامتیں، اور اس کے بعد کے 7 ایک ساتھ لیں گے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گی، تو یہ فرسٹ علامت تھی جو ہم نے لیا۔ اس کے بعد روایتوں کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے یاد رکھیں مسلمانوں میں عادل جو ہے خلیفہ رہیں گے، حکومت کریں گے، اتنا امن و امان ہوگا، زمینیں وہ کریں گی، بارشیں برسیں گی، اور یہ ہوں گی، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں اگر کوئی ایک دانہ لے کر پتھر پہ بھی پھینک دیں گا تو وہ اگ جائیں گا، اتنا امن و امان آ جائیں گا، 7 ایئرز تک یہ امن و امان کا ماحول چلتا رہے گا، لیکن پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہونے والی، وہ کیا ہوں گی، وہ ساری چیزیں جنگیں وغیرہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں دیکھیں گے کہ ان کے اس امن کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد دجال، اور اس کے بعد پھر کیا حالات ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے کیا کریں گے۔ امام مہدی کا چیپٹر ابھی ہم یہاں ان کی وفات تک لے جا کے کلوز کرتے ہیں، بیچ بیچ میں پھر ان کی باتیں آتی رہیں گی، اور ہر لیکچر میں ہم یہی کریں گے، ان کا اینڈ دے دیں گے، لیکن اگلے لیکچر میں کچھ چیزیں باقی رہیں گی، پھر ہم اس کو ری اسٹارٹ کریں گے۔ تو بہرحال ان کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں، حالانکہ کچھ روایتوں پہ کلام ہے، لیکن کچھ روایتیں اس میں صحیح اور حسن درجے کی بھی یاد رکھی، وہ یہ کہ امام مہدی حکومت کریں گے 7 سال، 8 یا 9 سال یاد رکھیں آپ کا ہوگا، اس کے بعد آپ کی وفات ہوں گی، اس کے بعد مسلمان ان کی جنازے کی نماز وغیرہ پڑھیں گے، تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور آپ کی تدفین کر دی جائیں گی، تو یہ باتیں یاد رکھیں امام مہدی کے تعلق سے ہمیں جو ہے روایتوں کے اندر ملتی ہے، لیکن امام مہدی کا معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا، یہ کڑی ابھی سٹارٹ ہوئی، ابھی کچھ واقعات بیچ کے جو آئیں گے، لیکن ہم نے یہاں لے جا کر امام مہدی کے بارے میں معاملات کو ہم نے یہاں ختم کر دیا۔ یہ چند باتیں تھی یاد رکھیں امام مہدی کے تعلق سے ملتی ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج شور مچایا جا رہا ہے، ہر گلی نکڑ پہ کوئی مہدی کی بات کر رہا ہے، اور وہ اپنے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہا ہے، کوئی امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، 2 in 1، میں ہی مہدی اور میں ہی عیسیٰ کے دعوے کر رہے ہیں، تو کوئی جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ آپ یہ علامتوں کو دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا حدیث کے شکل میں، اور میکسیمم حدیثیں جو ہے بخاری، مسلم اور مسند احمد کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اکا دکا ابو داؤد کے، ابن ماجہ کی رکھی میں نے، سب کی سب صحیح روایت۔ اتنی تفصیلات آنے کے بعد بھی کیا امت مسلمہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتی کہ وہ ایسے فتنوں سے بچے؟ ہر آئے گے دن ایک فتنہ آ رہا ہے، اس فتنے سے لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن جو کام کر رہا ہے بچوں کی تربیت ہے۔ علامت قیامت بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے تعلق سے آپ کو مجھے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا، یہ ہونے والا، یہ ایسا ہونے والا، بیٹے فلاں ہے، ورنہ ہر آئے گا دن آ کے لوگ ان کو گمراہ کریں گے۔ جیسا آپ دیکھیے بچہ اچھا خاصا اسکول جا رہا ہے، اسکول سے آ کے بول رہا ہے میں امام مہدی سے مل کے آ گیا، آج میں نے فلاں سے وہ کر لیا، یہ
ہر آئے گئے دن یاد رکھیں، انٹرنیٹ پہ آپ کھولیے، کئی لوگوں کی ویڈیوز ہے، امام مہدی کی طرف سے ایڈوکیٹ فیض سید کو دعوت، ہاں دعوت ہے کہ میرے پہ بیعت کر لو، آپ میرے پاس آؤ۔ ایک صاحب نے 10 سال پہلے مجھے بولا تھا، میں نے کہا 10 سال ہو گئے یار، مطلب 9 سال کا ہے، تم مرے بھی نہیں اب تک، 9 سال کی 7 سال کی حکومت امن والی، 9 سال پوری زندگی ہے، تم 10 سال پہلے دعویٰ کر رہے اور ابھی بھی دعویٰ ان صاحب کا، بیچ میں حیدرآباد میں پکڑ کے خوب مارے تھے ان کو، ممبئی کے رہنے والے ہو، تو وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے اس کو، وہ آدمی تو اتنا بے ڈنگا ہے، اس کی کبھی آپ خیر دیکھو مت اس کو، بہت بے ڈنگا آدمی، لیکن آپ دیکھیے لوگ دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا لوگ پریشان ہیں، صحیح میں ہوں گا کہ فیض بھائی؟ سبحان اللہ، اتنی واضح دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شکل، صورت، حلیہ، جو ہے حسب، نسب، سب آنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے، وقت، کتنے دن حکومت ہوں گی، اس کے بعد بڑی علامتیں کہاں ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، بتائیے آپ، لیکن لوگ مانے چلے جا رہے ہیں، دعوے کیے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب ایسے عجیب و غریب لوگ، یاد رکھیں کسی کو انتہا نہیں۔ ابھی حال میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے مہدی ہونے کا دعوت کے سر پہ پورے بال غائب، میں نے کہا یہ تو حدیث میں چوڑی پیشانی ہے، تیرے سر پہ بال ہی نہیں ہے پورے، مطلب ہنسی آ رہی، صرف غصہ تو آنا چاہیے ویسے، لیکن کرے کیا، کرے کیا، تعجب کرنا بس وہ ہو رہا ہے کہ کیسے، اور لوگ مان بھی رہے ہیں، مطلب ان کے نظر کرم کے لیے پریشان ہیں، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی چھونے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ساتھ بیٹھ رہا ہے، کوئی تھوک رہے تو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ناک بھی چھینا کرے تو کپڑا وہ جو ٹشو لے کے جیب میں ڈال رہا ہے، یہ حالت ہے لوگ مہدی ہے۔ یہ پوری علامتیں، واضح علامتیں، نشانیاں، وقت، حالات، خلافت، جنگ، مدد کرنے والے لوگ، حسب، نسب، کیا ہونے والا ہے، کتنے دن ہونے والا ہے، امن، امان، اکنامک ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، اور سب آ گیا، اس کے بعد آپ بول رہی ہے سبحان اللہ۔ تو میں کہوں گا بس یہ جہالت کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ان علامتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ پے در پر ایک کے بعد ایک انشاءاللہ ہم آگے علامتیں دیکھیں گے، انشاءاللہ سیشنز چلیں گے۔ ابھی تو یہ فرسٹ ڈے ہمارا سیشن کا تھا، آنے والے اور 9 ڈیز کا سیشن ہے، صرف 5 ڈیز ہم علامت قیامتی